بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھینس یا کٹا جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، جن کے اندر گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح بھیڑ اور دمبا ہے، بکرا اور بکری ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے، جس میں گائے جو ہے وہ بھینس یا بھینسا جو ہے وہ قطعاً اس میں قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ یہ حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا جائز اور درست ہے، لیکن قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بقرعید کا چاند نظر آ چکا ہے، اور اسی چاند دکھنے کے ساتھ ایک مسئلہ بہت زیادہ گردش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ مسئلہ اہل حدیث کی طرف سے آ رہا ہے۔ مولوی صاحب ہیں، وہ کسی منڈی کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر بھینس کو اور کٹے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب اس کا گوشت کھانا جائز ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، بھینس کا دودھ پینا جائز ہے، لیکن اس کی قربانی حلال نہیں ہے۔ کیوں قربانی حلال نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث پاک کے اندر اس کی قربانی کا، اس کے گوشت کا ذکر نہیں ہے، جاموس کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ والی بات کہی ہے۔ اب ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر موجود نہیں ہے، اس بنیاد پر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، تو اب میرا آگے سے اس سے سوال ہے، مجھے تو یہ بتا کہ جب اس کا حدیث پاک میں ذکر موجود نہیں ہے تو پھر تو نے اس کا گوشت حلال کیوں کہہ دیا؟ تو نے اس کا دودھ حلال کیوں کہہ دیا؟ ارے بھائی، اس کا تو حدیث پاک میں ذکر ہی نہیں ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے، اس بنیاد پر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو بھائی، اس کے گوشت کھانے کا اور دودھ پینے کا ذکر بھی تو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، پھر آپ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کا گوشت اور دودھ حلال ہے؟ تو پھر یہ آگے سے جواب دیں گے کہ صاحب یہ بہیمۃ الانعام کے اندر آتے ہیں۔ تو میرا پھر اس سے آگے سے سوال ہے کہ جب بہیمۃ الانعام کے اندر آتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر کیا آیا ہے کہ جو بہیمۃ الانعام ہے اس کی قربانی کی جائے گی؟ اب رہی بات یہ کہ اس کا حدیث پاک میں ذکر موجود کیوں نہیں ہے، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اس وقت کے اندر بھینس عرب کے اندر پائی نہیں جاتی تھی، اس بنیاد پر اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ گائے ہی کی ایک نسل ہے، گائے ہی کی ایک قسم ہے، جو بھینس ہے گائے کی ایک قسم ہے، اور جو احکام زکوٰۃ کے اندر گائے کے اوپر لاگو ہوتے ہیں سیم ٹو سیم وہی احکام بھینس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اس بات پر سبھی کا اجماع ہے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہی کے علماء حدیث کے اندر آپ دیکھیے، ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے فتوے لکھے، فتاوی علماء حدیث، اس کے اندر کیا ذکر کرتے ہیں آپ یہ دیکھیے۔ تو بھینس بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، اس لیے یہ حلال ہے، اور بہیمۃ الانعام کی قربانی نص قرآن سے ثابت ہے۔ چنانچہ سورہ حج میں یہ آیت ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ اہل حدیث ایک عالم ہے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے فتاوی علماء حدیث، اس فتوے کی کتاب کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے کہ صاحب بھینس یہ بہیمۃ الانعام کے اندر ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے آپ فتاوی ثنائیہ اٹھائیے، اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ صاحب بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی اس دور کے اندر جو علماء اہل حدیث ہیں، ان لوگوں کے بیانات اس بات پر آ چکے ہیں کہ جو بھینس کی قربانی ہے یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اور ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس کے اندر معراج ربانی جو ہندوستان کا، اس سے سوال کیا گیا۔ وہاں گائے کی قربانی نہیں ہوتی، نہ بڑے کی بیل کی قربانی ہوتی، سارے بھینس وہاں پہنچا دی جاتی ہے، کرناٹکا سے، آندھرا سے، تمل ناڈو سے، وہاں سارے بھینس وہاں پہنچا۔ میں نے پوچھا ہماری دوست سے عبدالسلام مدنی کہ یار آپ کے ہاں صرف بھینسوں کی قربانی ہوتی ہے، سلفیوں کے یہاں بھی ہوتی ہے؟ بولے ہم سب وہی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمارے یہاں اتر پردیش کے سلفی تو اس کو حرام کہتے ہیں۔ تو بولے پتہ نہیں۔ ہم نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ کہ صاحب یہ بھینس کی قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ صاف کہتا ہے کہ صاحب میں نے دیکھا ہے کہ کیرلا وغیرہ کے اندر بھینس کٹتی ہے اور اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، تو پھر یہ جائز ہو گیا۔ تو اب میں کہنا چاہوں گا ان بے وقوفوں سے کہ تمہارے کیا سمجھ میں آتی ہے، کیا من میں آتی ہے کہ جو تم ہر ایک دن ہر ایک نیا مسئلہ لے کر چلے آتے ہو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ تم کرتے ہو، جو تمہارے دل کو نہیں بھاتا ہے اس کو تم نہیں کرتے ہو، چاہے وہ اسلام کے اندر جائز ہو یا نہ ہو، تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جماعت ایک ہے، مسئلے دو ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے، یہ اہل حدیث کا ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہے، اور دوسری طرف لیکن جو ان کے بڑے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں
کہ صاحب آپ فتاوی علماء حدیث دیکھیے، فتاوی ثنائیہ دیکھیے، معراج ربانی کو آپ دیکھیے، اس نے بھی یہ کہا کہ صاحب قربانی جائز ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کے اندر جائز ہو اور دوسرے اسٹیٹ میں جائز نہ ہو، یا ایک ملک میں جائز ہو دوسرے ملک میں جائز نہ ہو؟ کہ صاحب ہندوستان کے کیرلا کے اندر ہوتی ہے تو وہاں جائز ہے، دوسرے صوبوں کے اندر نہیں ہوتی ہے تو جائز نہیں ہے۔ یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ اور بے وقوفی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ آوارہ قسم کے لوگ ہیں۔ آوارہ مطلب یہ ان لوگوں نے کسی امام کو مانا نہیں، تو یہ آوارہ قسم کے لوگ ہیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ اس کو رکھ لیتے ہیں، جو پسند نہیں آتا وہ نہیں رکھتے ہیں۔ اگر یہ اپنے ایک امام کی بات مانتے تو تمام کے تمام ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے، لیکن کسی کے من میں آیا تو اس نے بھینس کو جائز قرار دے دیا، کسی کے من میں آیا تو اس نے حرام کہہ دیا، کہہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی آپ کرو گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، گوشت جائز ہو جائے گا، دودھ جائز ہو جائے گا۔ بہرحال میں عوام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، تو آپ ان بے وقوفوں وہابیوں اور اہل حدیثوں کے چکر میں آپ نہ پڑے۔ بھینس بہیمۃ الانعام کے اندر داخل ہے، اور بہیمۃ الانعام کی قربانی قرآن سے ثابت ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہابی بہکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے آپ علماء اہل سنت سے جڑے رہیے تاکہ آپ ان مسئلوں کے اندر پھنسے نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان شریر لوگوں سے محفوظ مامون عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔